اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج ہم ضیاء النبی شریف کا 76 نمبر درس شروع کر رہے ہیں۔ آج کے درس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے ساتھ مکمل جو قطع موالات یعنی سوشل بائیکاٹ کا معاہدہ لکھا گیا تھا، جو قریشیوں نے لکھا تھا، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اور جو کچھ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں خبر دی، تو ہم آپ کے گوش گزار کریں گے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس خبر کو حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑے خوبصورت انداز کے اندر ضیاء النبی شریف کے اندر رقم فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے درمیان بنو مطلب سے مکمل قطع تعلق اور یعنی سوشل بائیکاٹ کرنے کے لیے قریشیوں نے ایک معاہدہ لکھ کر اسے خانہ کعبہ کے اندر بڑی حفاظت کے ساتھ لٹکا دیا تھا۔ بظاہر وہ لوگ حفاظت کر رہے تھے اس چیز کی، ان کی نظر کے اندر یہ کس کو کوئی آدمی کوئی بھی شخص نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک دیمک کو اس کے اوپر مسلط فرما دیا، وہ دیمک سارے معاہدے کو چاٹ گئی سوائے ان جگہوں کے جہاں اللہ رب العزت کے اسماء گرامی لکھے ہوئے تھے، جہاں بھی میرے رب کریم کا نام نامی لکھا ہوا تھا، تو اس جگہ کو دیمک نے کچھ بھی نقصان نہ پہنچایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس خبر کو اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے آگاہ فرما دیا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ذکر جناب حضرت ابو طالب کے ساتھ فرمایا۔ تو حضرت ابو طالب نے پوچھا کہ اے بھتیجے، کیا اس کی خبر تمہارے رب نے عطا فرمائی ہے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اس کی خبر میرے رب نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ تو حضرت ابو طالب فرمانے لگے کہ اے بھتیجے، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ خبر سچی ہے، کیونکہ ہم نے آج تک تم سے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب تم نے جو بھی بولا ہے سچ بولا ہے، حق بولا ہے، حق کے سوا کوئی بات نہیں کہی۔ تو برادران اسلام، اس وقت ابو طالب اپنے ہمراہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے چند افراد لے کر آپ خانہ کعبہ شریف کے اندر جاتے ہیں۔ حرم کعبہ میں جب داخل ہوتے ہیں، قریشی جب آپ کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں بڑے حیران ہوتے ہیں کہ وہ ساتھ ساتھ یہ بھی سوچنے لگتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اتنا طویل محاصرہ سے یہ لوگ تنگ آ گئے ہیں، اب ان کو جو ہے ان کے اندر وہ ہمت نہیں رہی اس کو برداشت کرنے کے لیے۔ وہ بڑے خوش ہونے لگے، وہ کہنے لگے کہ اب یہ ہمارے سامنے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پیش کر دیں گے اور ہم اپنے معاہدے کے مطابق جو کچھ چاہیں گے ان کے ساتھ ہم سلوک کریں گے۔ تو برادران اسلام، جب حضرت ابو طالب اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وہاں جاتے ہیں، ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں کہ تمہارے اور ہمارے درمیان بہت زیادہ دن گزر چکے ہیں، بہت سے ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں کہ جس وجہ سے جو ہم آپ تک پہنچا نہیں سکے، آپ تک اس کو خبر نہیں پہنچ سکی ہے۔ تو برادران اسلام، حضرت ابو طالب نے ان کو کہا کہ جو معاہدہ تم نے لکھ کے رکھا ہوا تھا، حالانکہ آپ نے پہلے ان کو نہیں بتایا کہ جو کچھ مخبر صادق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بتائی تھی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگر میں پہلے بتا دوں گا ہو سکتا ہے وہ اندر جا کر اس معاہدے کے اندر کچھ رد و بدل کر ڈالیں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے جو معاہدہ لے کر خانہ کعبہ کے اندر محفوظ رکھا ہوا ہے اس کو جا کے لے آؤ، ہو سکتا ہے کوئی صلح کی راہ نکل آئے، ہو سکتا ہے کوئی راستہ نکل آئے۔ تو برادران اسلام، وہ اندر جاتے ہیں، اندر سے وہ معاہدہ اٹھا کر لے کر واپس آتے ہیں، ابھی انہیں کھولا نہیں تھا، ان کے سامنے موجود تھا۔ تو اس وقت جناب حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ اس معاہدے کے اوپر اللہ رب العزت نے ایک دیمک کو مسلط کر دیا ہے، اور یہ خبر ہمیں ہمارے بھتیجے جناب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے۔
اگر یہ بات معاہدے کو آپ کھولو حق ہوگی سچ ہوگی تو پھر ہم کسی صورت کے اندر اپنے نبی کو اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے، چاہے ہم اپنے خون کا آخری قطرہ بھی ہمیں بہانا پڑ جائے۔ ہاں اگر یہ بات صحیح نہ ہو، غلط ہو، تم نے جو معاہدہ لکھا تھا جو کا تو وہ محفوظ ہو، ان الفاظ کے ساتھ محفوظ ہو جن کے ساتھ تم نے لکھا ہوا ہے، پھر ہم محمد کو آپ کے حوالے کر دیں گے، پھر جو چاہے تم ان کے ساتھ کرو، چاہے تم انہیں قتل کرنا چاہو تو قتل کر دو یا آزاد چھوڑنا چاہو تو آزاد چھوڑ دو۔ برادران اسلام، اور جب انہوں نے معاہدہ کو کھولا تو کیا دیکھتے ہیں، واقعی ایسے ہی ہے کہ وہ یہ سوچنے لگے کھولنے سے پہلے اب بات تو بن گئی ہے نا، ایسا تو نہیں ہوگا تو یہ محمد کو ہمارے حوالے کر دیں گے، ہم معاہدے کے ساتھ معاہدے کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کریں گے۔ جب معاہدہ کو کھولا گیا، اس دستاویز کو کھولا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اسی طرح وہاں ہر چیز مٹ چکی تھی، لیکن صرف اگر باقی تھا تو اللہ کا نام باقی تھا، اللہ کا بڑا جلال والا نام باقی تھا۔ برادران اسلام، ہوتا تو یہ کہ وہ اس سے سبق حاصل کرتے اور اللہ کے نبی کی غلامی میں آ جاتے، لیکن ان کے اندر جو بدبختی تھی وہ ان کے اندر رس چکی تھی، وہ گھر کر چکی تھی، وہ بجائے اس کے کہ وہ نصیحت پکڑتے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے بیٹے نے، ہمارے بھتیجے نے ہمارے اوپر جادو کر دیا ہے، اس کے جادو کا یہ اثر ہو چکا ہے۔ لیکن برادران اسلام، پھر بھی وہ اس سے نصیحت نہ پکڑ سکے، وہ اس کے اندر ان کے شدت کے اندر، ان کی دشمنی کے اندر اور زیادہ اضافہ ہونے لگا۔ برادران اسلام، تو آپ نے اس وقت اگرچہ کفار نے حضور کی قول کی صداقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، لیکن صرف ہٹ دھرمی تعصب بغض کی وجہ سے وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ ابو طالب نے انہیں کہا کہ اے گروہ قریش، کس گناہ کے باعث تم نے ہمارا محاصرہ کیا ہوا ہے، ہمیں قید میں رکھا ہوا ہے، حالانکہ تم پر حقیقت ظاہر ہو چکی ہے اور تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ تم ہی ظالم ہو، تم قطع تعلقی کرنے والے ہو، تم قطع رحمی کرنے والے ہو اور تم ہی برا معاملہ کرنے والے ہو۔ پھر آپ نے آپ کے ساتھی کعبہ کے پردوں کے ساتھ لپٹ گئے اور گر گرا کر دعا مانگی، اللہم انصرنا علی من ظلمنا وقطع ارحامنا واستحل ما یحرم علیہ منا۔ اے اللہ، جن لوگوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے، ہماری قطع رحمی کی ہے اور جو چیز ان پر حرام تھی انہوں نے حلال کی ہے، اللہ ایسے لوگوں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ کی جناب یہ فریاد کرنے کے بعد جناب وہ شام ابی طالب میں واپس آ گئے اور معصوروں اور قیدیوں کی طرح زندگی گزارنے لگے۔ حضرت ابو طالب کو یہ اندیشہ لاحق ہو گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو لہب وغیرہ کی برگیخت پر جو قریش والے ہیں، لوگ ہیں، وہ ان کے ساتھ مل جائیں، ہمارے دشمنوں کے ساتھ مل کر ہمارے اوپر کہیں حملہ نہ کر دیں۔ برادران اسلام، اس وقت جناب ابو طالب نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے، اپنے بھتیجے کو بچانے کے لیے ایک ایسا قصیدہ لکھا کہ تاکہ وہ لوگوں کو اس کے اوپر برانگیختہ کر سکے کہ جو ہم ہیں حق پر ہیں، حق کی حمایت کرنے کے لیے ان کو ابھاریں۔ برادران اسلام، وہ قصیدہ بڑی جرأت کے ساتھ، بڑی پختہ عزم کے ساتھ انہوں نے لکھا۔ ذات محترم اس قصیدہ کو کہ حافظ ابن کثیر نے اس کے بارے میں اپنی رائے کا یوں اظہار فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ یہ قصیدہ بلند مرتبہ از حد بلیغ ہے، ابو طالب کے بغیر اور کوئی ایسا قصیدہ یہ نہیں لکھ سکتا، یہ معلقات سبا سے بھی زیادہ پرمغز اور پرمعنی ہے۔ اور حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ یہ اغلب یہ ہے کہ حضرت ابو طالب نے یہ قصیدہ اس وقت لکھا ہے جب وہ شام میں محصور کر دیے گئے ہیں، اس لیے اس قصیدہ کو یہاں ذکر کرنا آپ فرماتے ہیں کہ بڑا مناسب ہے۔ سبل الہدا والارشاد کی جلد دوم کے صفحات نمبر 506، 507 اور 508 پر یہ قصیدہ مرقوم ہے۔ اس کے چند اشعار ہم آپ کے سامنے برکت کے لیے پیش کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو لکھے ہیں، آپ فرماتے ہیں، خلیلیہ ما اوزنی لاول عاذل بصفوا فی حق ولا انت باطل۔ اے میرے دوستو، یہ کان، میرے کان ایسے ملامت کرنے والے کی ملامت کو غور سے سننے والے نہیں، خواہ وہ سچ کہے یا غلط۔ کذبتم وبیت اللہ نترک مکۃ ونذعن الا امرکم فی البلابل۔ اللہ کے گھر کی قسم،
تم جھوٹ کہتے ہو ہم مکہ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے اور یہاں سے سکونت ترک کر دیں گے مگر یہ کہ تمہارے حالات پر گندہ و پریشان ہو جائیں کذبتم بیت اللہ نبذی محمدن ولما نطائن حولہ ونناطر اللہ کے گھر کی قسم تم جھوٹ کہتے ہو ہم محمد کو چھوڑ دیں گے جب تک اس کے دشمنوں کو ہم نیزوں سے گھائل نہیں کریں گے ان سے جنگ نہیں کریں گے برادران اسلام حضور نظام الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا وَنُسْلِمَ حَتَّى نُصَرَّ حَوْلَهُ وَنَذْهَلُ عَنْ أَبْنَائِهَا وَالْحَلَائِلُ اللہ کے گھر کی قسم تم جھوٹ کہتے ہو کہ ہم حضور کو تمہارے حوالے کر دیں گے جب تک ہماری لاشیں اس کے ارد گرد پڑی نہ ہو ہم اپنے بچوں اور بیویوں سے ان کے لیے بے پرواہ ہو جائیں گے وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سَمَالُ الْيَتَامَ وَعِصْمَةُ لِلْأَرَامِلِ وہ گوری رنگت والا جس کے روشن چہرے کی صدقے بارش کی دعائیں کی جاتی ہیں یتیموں کی پناہ اور بیواؤں کی عصمت ہے تو برادران اسلام یہ اشعار ہیں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھے ہیں آپ کی شان کے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں بھی اپنے محبوب کے قصیدے لکھنے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علیہ الا البلاغ المبین